الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی عز وجل فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں تاخیر سے آنے پر، جس میں بہرحال میری بھی یہاں کی اجنبیت کی مجبوری رہی ہے۔ مجھے مسرت ہے کہ آج کی اس شب وامی کے اس حال میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کی اکثریت اور جماعت اسلامی ہند کے موضوع پر کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے۔ آپ میں کے اکثر ساتھی اس عظیم ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس کی 32 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے میں لگ بھگ 90 کروڑ کی آبادی بستی ہے۔ سن 91 کی مردم شماری کے مطابق جو اصل آبادی سینسس کے اعداد و شمار سے بتائی گئی ہے وہ 84 کروڑ 29 لاکھ 30 ہزار 861 ہے۔ کمیونٹی کی اساس پر، مذہب کی بنیاد پر ابھی تفصیلی فیگرز 91 کی مردم شماری کے تو طبع نہیں ہوئے ہیں، البتہ 81 کی مردم شماری کے مطابق جو فیگرز اویلیبل ہیں ان کے مطابق ہندو 54 کروڑ 97 لاکھ 79 ہزار 461، یعنی اس وقت کی آبادی کے 82.64%۔ مسلمان 7 کروڑ 55 لاکھ 12 ہزار 439، یعنی 11.35%۔ عیسائی 1 کروڑ 61 لاکھ 65 ہزار 447، یعنی 2.43%۔ سکھ 1 کروڑ 30 لاکھ 78 ہزار 146، یعنی آبادی کا 1.96%۔ بودھ 47 لاکھ 19 ہزار 796، آبادی کا 0.71%۔ جین 32 لاکھ 6 ہزار 38، کل آبادی کا 4.48%۔ اور دیگر مذاہب کے بقیہ لوگ ہمارے اس ملک میں رہتے بستے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً نصف صدی سے ہندوستان نے جمہوری طرز حکومت کو آزمایا ہے اور کامیابی کے ساتھ اس کو آزمایا ہے، اور ذریعے اعتبار سے یہ خود کفیل ہو چکا ہے، صنعتی اور تجارتی اعتبار سے مائل بترقی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تو یوں سمجھیے کہ اسپیس کلب کے چنندہ چند ممبروں میں اس نے اپنی شمولیت اختیار کر لی ہے۔ جہاں یہ پہلو ہمارے اس ملک کے بڑے خوش آئند ہیں، وہیں کچھ پہلو ہماری توجہ کے بھی طالب ہیں۔
مثلاً ہمارے اس ملک میں اخلاقی انحطاط اور بگاڑ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کرپشن اور رشوت ستانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں سرایت کر چکا ہے۔ بے اصول سیاست، دل بدلی، بلکہ ایک اعتبار سے سیاسی عدم استحکام کا بھی ہمارا ملک شکار ہوتا رہا ہے، اور اب بھی اسی طرح کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس عظیم ملک میں ظلم و زیادتی، بے انصافی، فخر و فاقہ، افلاس و تنگ دستی، مرض و جہالت، اباحیت، نفسانیت، مادہ پرستی اور اسی طرح کی بہت ساری بیماریاں دن بدن عروج پذیر ہیں۔ گویا اختصار کے ساتھ آپ سے میں اتنی بات کہہ دوں کہ جہاں ہمارے میزائلز اور سائنس کے ہمارے دیگر اسپوٹنکس اور آلے آسمان کی طرف پرواز کر رہے ہیں، تو وہیں ہمارے ان شہریوں کا کردار پاتال کی طرف دن بدن چلا جا رہا ہے۔ یہ ہماری صورتحال اس ملک کی یقیناً تشویشناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ملک کی دوسری بڑی اکثریت یا سب سے بڑی اقلیت، جس کے اعداد و شمار حکومت ہی کی دیے ہوئے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، لوگ مختلف اندازے رکھتے ہیں، کوئی 20 کروڑ کہتا ہے، کوئی 15 کروڑ کہتا ہے۔ بہرحال 81 کے بعد ہم 95 میں جب آئے ہیں تو سیفلی یوں کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ 12 کروڑ کی تو ہوگی ہی۔ تو گویا ہماری اس ملک کی دوسری بڑی جو اکثریت ہے وہ بھی طرح طرح کے مسائل سے اور طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہے۔ مثلاً اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، یہ ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں۔ ایک طرح کی انسیکیورٹی، تحفظ عدم سلامتی کا احساس گویا مسلم ملت پر چھایا رہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جہاں اس کے مادی وجود کو خطرہ لاحق ہے، وہیں اس کے معنوی وجود کو بھی خطرات لاحق ہیں، اور مسلسل اس بات کی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ اس کی شریعت کا جو حصہ جس پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے، اس حصے کو بھی اس سے چھین لیا جائے۔ شریعت اپلیکیشن ایکٹ آف 1937 کے تحت آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعض مسائل، شادی، بیاہ، نکاح، طلاق، وراثت، نان و نفقہ، ہبہ، اوقاف، اس طرح کے کچھ مسائل ہیں جن میں آزادی حاصل ہے مسلمانوں کو، اس ملت کو، کہ وہ اپنی شریعت کے احکام کے مطابق ان امور میں فیصلے کرے اور کروائے۔ تو گویا دوسری طرف یہ چیز مسلسل سامنے آتی رہتی ہے کہ مسلمانوں کا جو پرسنل لا یا شریعت ان کی جو بچی کچی ہے وہ بھی ان سے چھین لی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا 85 میں شاہ بانو کا جو مشہور کیس، چیف جسٹس وائی وی چندرچوڈ اور ان کے 4 ساتھیوں نے فیصلہ کیا تھا
اس موقع پر بڑے زور و شور کے ساتھ انہوں نے حکومت پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ دستور ہند کی دفعہ 44 کے باوجود، جس میں اسٹیٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے، حکومت ہند کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ کچھ پولیٹیکل فیصلہ لے، سیاسی فیصلہ لے اور ول پاور کے ذریعے سے اس کو نافذ کرے۔ حکومت چونکہ ناکام ہو رہی ہے، اس لیے عدالت اس میں پیش قدمی کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے نان و نفقے کے تعلق سے جو فیصلہ کیا تھا، غیر معمولی ریئیکشن اور رد عمل پورے ملک میں ہوا اور بالآخر حکومت ہند کو مجبور ہونا پڑا کہ اس فیصلے کی روح کو ختم کرنے والا اور مسلمانوں کی شریعت کے مطابق مسلم ویمنس رائٹس اینڈ ڈائیورس ایکٹ 1987 کو منظور کرنے پر حکومت مجبور ہوئی۔ لیکن ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حالیہ کیس کے اندر جسٹس کلدیپ سنگھ اور ان کے ساتھی نے دوبارہ یہی آواز بلند کی ہے۔ مسئلہ تھا اس کیس میں صرف یہ کہ اس فرد نے جو ہندو تھا، اسلام قبول کر کے دوسری شادی کی تھی اور اس کی جو اپنی پہلی بیوی ہندو تھی اس کو اس نے طلاق نہیں دی تھی۔ اس کو بہانہ بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر اب دوبارہ سپریم کورٹ کے ان دو ججوں نے حکومت ہند کو اس بات کی سفارش کی ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے آپ ہرگز نہ گھبرائیں۔ جہاں 5 ججوں پر مشتمل بینچ نے بہت ہی سخت الفاظ کے ساتھ وہ فیصلہ کیا تھا جو شابانوں کیس سے متعلق ہے، مشہور ہے، اور اس کے باوجود حکومت ہند کچھ آگے نہیں بڑھ سکی، اب اس طرح کے فیصلوں سے یا سفارشوں سے کوئی بات ہونے والی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ مہاراشٹرا کے شیو سینا کے چیف منسٹر مسٹر منوہر جوشی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ریاستی سطح پر ہم اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس طرح کی باتیں کہنے کی تو ضرور ہیں، لیکن عملاً ان پر عمل درآمد بہرحال مشکل ہے۔ وقت کے اندر گنجائش نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، اشاروں اور کنایوں میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو جہاں مسلمانوں کے معنوی وجود کو یہ خطرہ اس طرح کا ہے، دوسرا خطرہ ان کی اپنی دینی تعلیم میں رکاوٹیں پیدا کرنے اور دستور ہند کی دفعہ 30 کے تحت جو حقوق اور مراعات انہیں حاصل ہیں انہیں ختم کرنے اور چھین لینے کی جانب ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس کوشش کے اندر وہ جس کو سنگھ پریوار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بہت پیش ہے، اور ان کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جن سے ملت دوچار ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ اس کی اپنی مادری زبان اردو کا مسئلہ اور اس زبان میں ابتدائی اور پرائمری ایجوکیشن کے حصول کا مسئلہ، یا اس کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کا مسئلہ، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سن 1986 کی جو تعلیمی پالیسی حکومت ہند کی جانب سے شائع ہوئی، اس میں